بسم اللہ الرحمن الرحیم مبادی الاصول التقسیم الثالث باعتبار ظہور المعنی و خفائہ سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خفی اور مشکل کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى تُقَابِلُهَا الْخَفِيُّ مَا خَفِيَ مُرَادُهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ظَاهِرٌ فِي السَّارِقِ خَفِيٌّ فِي التَّرَارِ وَالنَّبَاشِ حُكْمُهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاءُ المشکل ما ازداد خفاء علی الخفی کمن حلف بأنه لا یعتدم حکمہ لا ینال المراد الا بالطلب ثم التأمل فی معناه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان چار کے چار دوسری قسم مقابل آتی ہیں۔ خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو کسی عارض کی وجہ سے جو کہ صیغہ سے ہٹ کر ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ یہ چور کے حق میں آیت ظاہر ہے اور جیب تراش اور کفن چور کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خفا اس سے زائل ہو جائے۔ مشکل وہ ہے جو زیادہ ہو خفا کے اعتبار سے خفی پر۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی مگر طلب کرنے کے ساتھ، پھر اس کے معنی میں غور و فکر کرنے کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے چار قسمیں پڑھی تھی جو کہ لفظ کی ظہور معنی کے اعتبار سے تھی۔ اب ظہور معنی کے مقابل میں چار مزید قسمیں آتی ہیں، لیکن یہ ظہور معنی نہیں بلکہ خفائے معنی یعنی معنی کی پوشیدگی اور مخفی ہونے کے اعتبار سے آتی ہیں۔ ان چار قسموں میں سے جو دو قسمیں ہیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے خفی اور دوسری قسم ہے مشکل۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خفی کی۔ خفی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی لفظ کے اعتبار سے تو واضح ہوتا ہے لیکن کسی اور وجہ سے، کسی عارضی سبب سے اس کے معنی کے اندر پوشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ چور کے حق میں تو ظاہر ہے، آیا جیب تراش اور کفن چور ان کے اوپر بھی چوری کا حکم جاری کر کے ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے؟ تو یہ والی آیت جیب ترار اور کفن چور کے حق کے اندر خفی یعنی مخفی ہے۔ اب مخفی کیسے ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، سارق یعنی چور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محفوظ مال چپکے سے یعنی اس کی بے خبری کے اندر لے لیتا ہے۔ تو چوری کا جو یہ والا مفہوم ہے یہ جیب تراش اور کفن چور کے حق کے اندر واضح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو جیب تراش ہے اس میں اس معنی سے اضافہ اور زیادتی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ چپکے سے نہیں لیتا ہے بلکہ چکمہ دے کر لے لیتا ہے۔ اور جو کفن چور ہے، کفن چور کے اندر یہ والا جو معنی ہے اس معنی کی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ محفوظ مال نہیں بلکہ غیر محفوظ مال کو چراتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جیب تراش ہے اس کے حق میں چوری کا معنی اضافہ اور زیادہ درجے کا پایا جاتا ہے، اور جو کفن چور ہے اس کے حق میں چوری کا معنی کم درجے کا پایا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، ان چار کے لیے، اربعۃ اخری چار مزید قسمیں ہیں، تقابلها جو کہ مقابلے میں آتی ہیں، ہاں اس کے۔ یہ جو تقابلو ہے، تقابلو میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ اربعۃ اخری کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے لِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ کی طرف۔ یعنی جو چار قسمیں ہیں ظہور معنی کے اعتبار سے، چار مزید قسمیں ظہور معنی والی قسموں کے مقابل میں آتی ہیں جو کہ خفائے معنی کے اعتبار سے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے خفی۔ خفی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ما وہ ہے، یہ میم الف ما یہ موصولہ ہے، جس کی مراد مخفی ہو، بعارض کسی عارض کی وجہ سے، صیغہ سے ہٹ کر کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہوتی ہے۔ صیغہ کے اندر اس کی مراد مخفی نہیں ہوتی، صیغہ کا جو معنی ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ یہ والی آیت سارق یعنی چور کے حق میں تو ظاہر ہے لیکن طرار اور نباش کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ خفی کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے، اب آگے خفی کا حکم دیکھ لیں۔ دیکھیں، خفی کا حکم یہ ہے کہ لفظ کے اندر غور کیا جائے گا تاکہ اس کی پوشیدگی دور ہو جائے۔ یہی والی مثال دیکھ لیں کہ جو سارق ہے، سارق کا جو لفظ ہے اس کے اندر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چوری والا معنی ہے، یہ والا معنی جو جیب تراش ہے اس میں اس معنی کی زیادتی اور اضافہ پایا جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر چوری کا اطلاق بترجہ اولا ہوگا، اور جس طریقے سے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے جیب تراش کا ہاتھ بھی بطریق اولا کاٹا جائے گا۔ لیکن جو چوری والا معنی ہے وہ معنی کی کمی کفن چور کے اندر پائی جاتی ہے، تو لہذا کفن چور کے اندر جب چوری کا معنی کم درجے کا پایا جاتا ہے تو کفن چور کے اوپر چوری کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کفن چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ معنی کے طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس سے خفا یعنی پوشیدگی دور ہو جائے، پوشیدگی اس سے زائل ہو جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مشکل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مشکل یہ وہ لفظ ہے جو پوشیدگی میں خفی سے بڑھ کر ہو، یعنی لفظ کی مراد اس درجہ مخفی ہو کہ کافی غور و فکر کیے بغیر اس کی پوشیدگی دور نہ ہو سکے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے لا یعتدم کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔
اب دیکھیں سالن وہ چیز ہوتی ہے جس سے روٹی خوشگوار بنائی جاتی ہے، روٹی کو اس کے اندر تر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرکہ ہے یا اسی طریقے سے شیرہ ہے، یہ دونوں سالن ہیں، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ اب آیا گوشت، انڈے اور پنیر یہ سالن میں داخل ہیں یا سالن میں داخل نہیں ہے، تو یہ والی بات مشتبہ ہے کہ وہ سالن ہے یا وہ سالن نہیں ہے، کیونکہ روٹی ان سے خوشگوار تو بنتی ہے لیکن روٹی کو اس کے اندر تر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل ما وہ ہے، یہ بھی میم الف ما بھی اسم موصول ہے، اس زیادہ جو زیادہ ہو، خفان خفا کے اندر پوشیدگی میں، علی الخفی خفی سے، جو پہلی قسم ہے خفی، یہ جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم پہلی قسم سے بھی بڑھ کر مخفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے لا یعتدم کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ اب اس کے بعد آگے اس کا حکم دیکھیں، لا ینال المراد الا بالطلب ثم التأمل فی معناہ، کہ دیکھیں اس کی جو مراد ہے وہ غور و خوض، غور و فکر کے بغیر واضح نہیں ہو سکتی ہے، لہذا غور و فکر کرنا یہ واجب اور ضروری ہے تاکہ مراد واضح ہو جائے۔ لہذا جب غور و فکر کرنا لازم اور ضروری ہے تو آپ اس مثال کے اندر بھی غور کریں، جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی ہے لا یعتدم وہ سالن نہیں کھائے گا، تو آپ غور کریں کہ آیا گوشت، پنیر اور انڈا اس سے روٹی کو رنگین کیا جاتا ہے، روٹی کو تر کیا جاتا ہے یا تر نہیں کیا جاتا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے روٹی کو تر نہیں کیا جاتا ہے، روٹی کو اس سے رنگین نہیں بنایا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، پھر وہ گوشت سے روٹی کھا لیتا ہے یا پنیر سے روٹی کھا لیتا ہے یا انڈے سے روٹی کھا لیتا ہے، تو وہ خانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اندر عرف کا اعتبار کرتے ہیں، اور عرف کے اندر ادام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے روٹی کھائی جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص انڈا کھا لیتا ہے، پنیر کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق وہ شخص خانس ہو جائے گا اور اس پر قسم کا کفارہ بھی لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے مگر طلب کرنے کے ساتھ اور اس کے معنی کے اندر غور و فکر کرنے کے ساتھ، لہذا اس کے معنی میں اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا لازم اور ضروری ہے تاکہ اس کا جو معنی مرادی ہے وہ ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے۔